خوشحال زندگی کے لیے بیوی کو، شوہر کو اور بیوی شوہر کو یا شوہر بیوی کو کیسا رہنا چاہیے، ہم اس کو 3 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ نمبر 1، بیوی کو کیا کرنا چاہیے، بہت لمبی لسٹ نہیں رکھیں گے، اس کو چھوٹا سا رکھیں گے تاکہ یاد رکھنا آسان ہو، ورنہ اگر کیا جائے تو بہت لمبی لسٹ ہے۔ لیکن ہم کچھ باتیں بیوی کے لیے، کچھ باتیں شوہر کے لیے اور کچھ باتیں دونوں کے لیے۔ یہاں ہم حقوق پہ بات نہیں کریں گے، ہماری مانگیں پوری کرو، اسی سے سارے کورٹ میں ہمارے کیس کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم یہاں دیکھیں گے کہ دونوں کو کیا سمجھداری والا طریقہ اپنانا چاہیے جس سے زندگی صحیح چل سکتی ہے۔ رائٹس کے بارے میں ہم آج بات نہیں کریں گے، کبھی انشاءاللہ اور بات کریں گے، لیکن آج ہم بات کریں گے یہ کہ دونوں کو اپنی زندگی میں کیا ایڈجسٹمنٹس کرنا چاہیے۔ دیکھیے زندگی میں ہوتا کیا، پرابلم شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ ہر انسان اپنے حق پر نگاہ رکھتا ہے، ذمہ داریوں پر نہیں، اور جب یہ مزاج بن جاتا ہے، اولاد ماں باپ دونوں ہمارا حق یہ ہے، اولاد کہے ہمارا حق یہ ہے، کبھی بھی معاملہ حل نہیں ہوگا، بگڑے گا۔ لیکن دونوں میں سے ہر ایک میری ذمہ داری کیا ہے، مجھ کو کیا کرنا چاہیے۔ ہم ہمیشہ اپنے باہر دیکھتے ہیں کہ ان کی غلطی، انہوں نے ایسا کرنا چاہیے۔ اگر ہم میں سے ہر شخص یہ دیکھے مجھ کو کیا کرنا چاہیے، تو یہاں سے خیر کی شروعات ہوتی ہے، یہاں سے رشتہ صحیح ہوتا ہے، چاہے وہ ماں باپ کا رشتہ ہو، چاہے بیوی شوہر کا رشتہ ہو، چاہے بھائی بھائی کا ہو، بھائی بہن کا ہو، بہن بہن کا ہو، پڑوسی پڑوسی کا ہو، دوست دوست کا ہو، حکومت اور عوام کا ہو۔ جہاں لوگ اپنی ذمہ داریوں پر دھیان دیں اور اپنے آپ کو ایڈجسٹ کریں، تھوڑا سا برداشت کر کے چلیں، وہاں سے بھلائی شروع ہوتی ہے اور رشتے ٹکتے ہیں۔ جیسا کہ ابھی شروع میں کہا گیا، رشتے ٹک نہیں رہے آج۔ کیوں نہیں؟ اس لیے نہیں ٹک رہے ہیں کہ ہر ایک کی نگاہ اپنے حقوق پر ہے اور برداشت کا مادہ ختم ہو چکا ہے۔ عموماً ذرا سی کچھ چیز ہو گئی میں جاری، ذرا سے کچھ چیز ہو گئی جا، یہی ہو گیا آج۔ ذرا سی کچھ مجھے خلا چاہیے، کیوں؟ ان کو میری چائے پسند نہیں ہے۔ آج آپ جا کے پوچھئے دارالقضاء میں، آپ جا کے کورٹوں میں پوچھئے کیا وجہ کیا ہے، آپ کو بعض اوقات یعنی ایسی وجوہات ملیں گی کہ آپ سوچیں گے کہ ان کو عقل ہے کہ نہیں، اتنی چھوٹی چیز پہ تم سیپریٹ ہونا چاہتے ہو۔ ایسی بعض اوقات بے تکی باتیں ہوتی ہیں، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پر یہ نہیں رہنا چاہتا بیوی کے ساتھ میں کہ فوٹو میں ایسی دکھ رہی تھی، لیکن واقعی دیکھا میں نے تو تھوڑا فوٹو شاپ نہیں تھا، اس کو فوٹو میں کیا تھا، تھوڑا سا اس کو گورا بنائے تھے، لیکن واقعی دیکھا تو دل اتر گیا، نہیں چاہیے مجھ کو۔ جبکہ بچی دیندار ہے، سمجھدار ہے، اس کی غلطی تھوڑی نہ ہے، وہ فوٹو بھیجنے والی کی غلطی ہے، اور فوٹو بھیجنا بھی نہیں چاہیے۔ فوٹو بھیجنا نہیں چاہیے کہ پورے چوراہے پر اور ساری گلیوں میں گھومتا رہے اس کا فوٹو، دوستوں میں اور سارے رشتہ داروں میں۔ کیوں دیتے فوٹو؟ اس کو دیکھیے، تو یہ مسئلہ آج چل رہا ہے، نکاح ٹک نہیں رہے۔ بنیادی چیز یہ ہے کہ بیوی یہ دیکھے میری ذمہ داری کیا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے، شوہر یہ دیکھے مجھے کیا کرنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد میں دونوں میوچولی کیا دونوں کو یاد رکھنا چاہیے، ہم وہ بھی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ بہت ممکن ہے ہم مغرب کے بعد انشاءاللہ وہ حصہ دیکھیں گے کہ دونوں کا کام کیا ہے، کوآرڈینیشن، کوآپریشن اور میوچول انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ دونوں کو کیا کرنا چاہیے، جو دونوں کے لیے کامن ذمہ داریاں ہیں۔ آئیے پہلے بیوی سے شروعات کرتے ہیں، کیونکہ ماتحت بیوی ہے، بیوی ماتحت ہے، اس کو پہلے اپنی ذمہ داری یاد رکھنا چاہیے۔ چاہے تو آپ پہلے شوہر کو کر دیں، کیا مسئلہ ہے، لیکن ہم اس سے شروعات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، اور پہلی چیز عورت کے لیے شوہر کی اتھارٹی اپنے اوپر تسلیم کرنا اور اس کا احترام کرنا۔ مرد تھوڑا ایگوئسٹک ہوتا ہے، اس کو اپنی عزت، اپنا وقار، اپنا مان سمان، اس کے اوپر بہت اس کا دھیان ہوتا ہے۔
وہ بڑا اپنے آپ کو مانتا ہے، ذمہ دار مانتا ہے، اور یہی ہمیشہ سے چلتا ہے، اسلام نے بھی اس کو قبول کیا ہے۔ اتھارٹی شوہر ہے۔ اللہ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام ہیں، قوام ہیں، ان کے اوپر اتھارٹی ہیں۔ ڈیسیجن میکر گھر میں مرد ہوگا، گھر میں بڑا مرد ہوگا، وہ گھر کا نظام چلائے گا، اتھارٹی وہ ہوگا۔ کامیاب عورت وہ ہے جو اپنے اوپر شوہر کی اتھارٹی کو مانے، وہ اپنے آپ کو ماتحت مانے۔ اسلامی گھر وہ ہوتا ہے جس میں سب آزاد نہیں ہوتے، باپ آزاد، ماں آزاد، شوہر آزاد، بیوی آزاد، بچے آزاد، سب ہم سب آزاد ہیں۔ کسی بھی گھر کا نظام نہیں چل سکتا ہے جب کوئی ڈیسیجن میکر اور گھر میں فیصلہ کرنے والا نہ ہو، کوئی اتھارٹی نہ ہو۔ گورنمنٹ چلتی، اسکول چلتی ہے، پرنسپل کیوں بناتے ہیں اس میں؟ سمجھ رہے ہیں؟ کوئی اتھارٹی ہونا چاہیے۔ اسلام نے مرد کو اتھارٹی دی ہے کیونکہ مرد قوی ہوتا ہے اور کرائسس میں وہ گھبراتا نہیں ہے۔ ویسٹ میں ایسے کئی ایکسپیریمنٹس کیے گئے جس کے بعد انہوں نے بتایا کہ کرائسس ہینڈلنگ میں جو میل جینڈر ہوتا ہے وہ زیادہ مضبوطی دکھاتا ہے۔ انہوں نے لڑکے لڑکیاں دونوں کو پنجرے میں رکھا، یہ ایک ایکسپیریمنٹ ہے، ایسے کئی اور آپ کو ملیں گے، اور ان کو پنجرے میں ڈال دیا، اور انہوں نے دیکھا کیا کرتے ہیں یہ لوگ۔ تو لڑکیاں، بچیاں جو ہیں، چھوٹے بچے، لڑکیاں چلانے لگی، شور مچانے لگی، اور لڑکے جو ہیں وہ راستہ ڈھونڈنے کے لیے صلاح کیسے، ہاں اس کو کچھ توڑیں، کھینچیں، کچھ کریں، راستہ نکالیں، اس میں سے اوپر چڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے راستہ نکالنے کے لیے کوشش شروع کی، اور لڑکیاں شور مچانے لگی۔ تو یہ ایک ایکسپیریمنٹ ہے، اس کے بیس پہ صرف سارا فیصلہ تو نہیں ہوتا ہے، لیکن انہوں نے بایولوجیکل چینجز دیکھے، عورت کے اندر اس کی سائیکولوجیکل نیڈز دیکھیے۔ بارڈر لائن ڈس آرڈر جو بہت سیریس ڈس آرڈر ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں اکثر سوسائڈز پیدا ہوتے ہیں، اس میں آپ دیکھیے یہ جو ڈس آرڈر ہے زیادہ تر جو ہے فیمیل جینڈر میں ہوتا ہے۔ عورت نازک ہوتی ہے، ایموشنل ہوتی ہے، کرائسس ہینڈل کرنے کے لیے، اور خاص کر کے باہر کی زندگی میں جنگل میں سے جا کے شکار لانے کے لیے مرد چاہیے۔ اللہ نے بنایا دونوں کو بایولوجیکلی الگ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آج کے دور میں ہم لوگ کیسے دور میں آ گئے، مجھے لگتا ہے میں لڑکی ہوں، وہ آدمی اچھا خاصا، مجھے اندر لگتا ہے میں لڑکی ہوں، وہ بول رہی مجھے لگتا ہے میں لڑکا ہوں، اور وہاں اس کو قبول کر رہے ہیں۔ اگر تم کو لگتا ہے تم لڑکی ہو، لڑکی ہو، اگر تم کو لگتا ہے تم لڑکے ہو، لڑکے ہو۔ تو LGBTQ پہ رکے نہیں، بولے کیوں رکیں گے ہم؟ LGBTQ پلس، کیونکہ اب کتنا بولنا اس میں، کل کو اور کوئی بھی آئے گا، کوئی آئے گا۔ وہاں ایک بچے نے کہا ماں سے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں جانور ہوں، بلی ہوں، میں کیٹ ہوں۔ اس کی ماں جب وہ بیمار پڑا، اس کو جانور کے دواخانے میں لے گئی۔ اتنے بے وقوف لوگ ہیں وہ لوگ، پڑھے لکھے۔ ڈاکٹر نے کہا میں نہیں کر سکتا، یہ انسان ہے، یہ میں جانوروں کا ڈاکٹر ہوں۔ اس نے اس ڈاکٹر کے خلاف کیس کیا۔ سوچیے کہاں جا رہی انسانیت، کیونکہ آپ صرف جینڈر میں تھوڑی نہ کریں گے، یہ مرد عورت بس اتنا ہی نہیں، پھر مجھے لگتا ہے میں خرگوش ہوں، تو کیا آپ اس کو خرگوش کی کیٹیگری میں رکھیں گے؟ بولا ایسے بچوں نے، اسکول کے بچے نے کہا مجھے لگتا ہے میں وولف ہوں، ہاں میں بھیڑیا ہوں، تو ٹیچر نے کہا تم کو لگتا ہے تم بھیڑیا ہو تو تم بھیڑیا ہو۔ وہ بھیڑی کے سے چلانے لگا کلاس میں۔ سوچئے دنیا کہاں جائے گی۔ کل کو کوئی کہے گا میں کمپیوٹر ہوں، کیا کریں گے آپ اس کو؟ تو یہ سب جہالت ہے، یہ آزادی کا غلط استعمال ہے۔ آزادی کی ایک حد ہوتی ہے، کچھ بھی آپ کریں گے اور بولیں گے صحیح ہے، نہیں چلتا ایسا۔ تو اللہ نے مرد بنایا، عورت بنائی، اور عورت کو مرد کے تابع کیا۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر
قوام ہیں، کیونکہ مرد کو اللہ نے قوت دی، اس کو معاشی طاقت اس کے پاس رکھی، اور سیکیورٹی سیفٹی فیملی کی اس کے ذمہ رکھی۔ آج بھی دیکھیے آپ، آج بھی یہی ہے کہ آپ دیکھیے کہیں جھگڑا ہو تو عورتیں آگے جاتی ہیں اور مرد پیچھے رہتے ہیں؟ نہیں، عورتوں کو معلوم رہتا قانون ہمارے ساتھ کر کے آگے جاتے ہو، قانون ہٹ جائے پولیس بولے ہم کچھ نہیں کر سکتے اب تم نپٹو، تو کیا کریں گی عورتیں؟ نہیں، پھر پیچھے آئیں گی، مار کھا کے پیچھے آئیں گی۔ یہ تو حکومت کی ان کو معلوم ہے کچھ ہم کو ہو گیا تو یہ تو گئے، اس وجہ سے وہ آگے رہتی ہیں۔ اگر ان کو معلوم ہو جائے کہ ہم کو کوئی بچانے والا نہیں ہے تو آگے جائیں گی وہ نہیں۔ قانونی حفاظت کی وجہ سے عورت آگے ہے آج، ورنہ اگر واقعی اس کو سروائیول آف دا فٹسٹ والا معاملہ کر دیا جائے تو عورت نہیں جا سکتی آگے، اس میں کمزوری ہے۔ تو اللہ نے ماتحتی دی ہے اس کو مردوں کی، تو عورت کو چاہیے کہ وہ اس کو قبول کرے، عورت شوہر کا احترام کرے۔ اس معاملے میں مرد بہت زیادہ ایگوئسٹک ہوتا ہے، وہ انسلٹ برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ اگر مرد کا وہ احترام نہ کرے، اس کی عزت نہ کرے، اس سے بدتمیزی سے بات کرے تو وہ انتقام اس سے لے سکتا ہے، زندگی خراب ہوتی ہے۔ آپ آرگیومنٹ میں جیت گئی لیکن زندگی میں ہار گئی، ریلیشن شپ خراب ہو گئی۔ اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس کو اس کا احترام مینٹین کرنا چاہیے۔ ایسا نہ کریں کہ نکاح کے بعد میکے میں چلی گئی اور شوہر کے بارے میں ایسا ڈسکس کی کہ شوہر کا انسلٹ ہو گیا، اس کا مذاق اڑا دیا۔ اب وہاں سے کسی نے، اس کے بھائی نے یا کسی اور نے وہ بات شوہر سے کہہ دی، آپ تو بہت بڑے بنتے ہو، آپ کی بیوی آپ کے بارے میں ایسا بولتی ہے۔ آپ کو کیسے معلوم پڑا؟ میری بیوی کی بہن کی سہیلی نے اس کو بتایا۔ معلوم ہے کہ کیا ہے، یہ نیوز وائرل ہے مارکیٹ میں۔ اس کو غصہ آتا ہے کہ میری بیوی یعنی میرے بارے میں مذاق اڑاتی ہے کہ میری ہائٹ کم ہے، یا میرا رنگ ایسا ہے، یا میرے کان بڑے ہیں، یا میرا ایسا دانت میرے ایسے، یا میری آنکھیں چھوٹی ہیں، اور وہ جا کے میرا مذاق اڑاتی ہے۔ بتائیے اس کے دل میں کیا ہوگا؟ اس کی محبت پیدا ہوگی، نفرت پیدا ہوگی۔ بیوی کے لیے کیا ہوگا؟ اس کے بھی تو دل میں یہی بات آئے گی کہ اگر شوہر اس کی بہن کے سامنے بیوی کے بارے میں اس کے عیوب بیان کرے، اس کی بے عزتی کرے، اور وہ بتائے وہ تو تم تو بہت اس کو احترام کرتی ہو لیکن وہ تمہارے بارے میں ایسا بولتا ہے، ہمارے سامنے تم اپنی اکڑ مت دکھاؤ، وہ خود تم کو کچھ نہیں سمجھتا ہے، اس کے دل پہ کیا بیتے گی؟ تو احترام بہت اہم چیز ہے، اور شوہر اس کا سرپرست ہے، ذمہ دار ہے، تو اتھارٹی کا احترام کرنا ضروری ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يصلح لبشر ان يسجد لبشر، کسی بشر کے لیے مناسب نہیں کہ وہ کسی بشر کو سجدہ کرے۔ ولو صلح لبشر ان يسجد لبشر لامرت المرأة ان تسجد لزوجها من عظم حقه عليها، کسی انسان کے لیے مناسب نہیں کہ وہ کسی اور انسان کو سجدہ کرے۔ اگر انسان کے لیے انسان کو سجدہ کرنا روا ہوتا، جائز ہوتا، تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، اس کے شوہر کے اس پر حق کی عظمت کی وجہ سے، اس کا بہت حق ہے اپنی بیوی پر۔ تو یہ جو حدیث ہے جس کو امام احمد اور نسائی نے روایت کیا ہے، بعض اوقات عورتوں کو ایسی باتیں پسند نہیں آتی ہیں، لیکن یہی بات اگر عورت کے بارے میں آئے تو پسند آ جائے گی۔ اگر یہی چیز شوہر کے لیے ہوتی تو معاملہ یہ نہیں کہ ایکوالٹی، معاملہ یہ کہ ہم کو یہ ملنا نہیں چاہیے اور ہم کو وہ ملنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں میں فرق رکھا ہے، ذمہ داریوں کا، دونوں میں فرق رکھا ہے جسمانی اعتبار سے، مزاج کا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر حاکم بنایا۔ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس کو قبول کر کے چلیں، اس کی ماتحتی اپنائیں، اس کا احترام کریں۔ تو عورت کے لیے کامیابی کا راستہ یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کا احترام کرے۔ یہ نہیں کہ شوہر اس کو ڈانٹ دیا تو وہ بھی ڈانٹ دی، آپ سے اونچی آواز میری ہے، نہیں۔ اگر ایسا کرے گی ٹھیک ہے، قانونی جنگ جیت جائے گی، لیکن تعلق کی جنگ ہار جائے گی۔ قانونی اعتبار سے تو صحیح، ٹھیک، جیت گئی، لیکن آرگیومنٹ جیتنے میں آدمی کو نہیں کھونا چاہیے۔
تو وہ بحث تو جیت جائے گی. شوہر کا انسلٹ کر دیا, اس کو سب کچھ ثابت کر دیا, برا ثابت کر دیا, تو نے بے عزت کر دیا اس کو, اس کی حیثیت بتا دی. لیکن اس کے بعد کیا؟ اس بحث کو تو نے جیتا, اس بات کو تو نے جیتا, اپنے کو صحیح ثابت کر دیا, لیکن اس کے بعد شوہر کو تو نے کھو دیا. کتنا بڑا نقصان ہے اس میں. تو یہ بہت بڑی چیز جس کو یاد رکھنا چاہیے. نمبر 2, شکر اور اعتراف ہونا چاہیے کہ شوہر جو کچھ بھی اس کے لیے کرتا ہے, ٹوٹا پھوٹا جیسا بھی کرتا ہے, اس کی سیلری کم ہو زیادہ ہو, وہ جو کچھ لا کے اپنی بیوی کے لیے اور بچوں کے لیے جو بھی تکلیف اٹھا کے لا کے کرتا ہے, پیش کرتا ہے, سروائیول کے لیے ہو یا پروویژن کے لیے ہو, جو بھی کرتا ہے, عورت کے اندر اس کے لیے اپریسیشن ہونا چاہیے, قدر ہونا چاہیے. جب ایک انسان دوسرے کی قدر کرتا ہے تو وہ خود بھی اس کی نگاہ میں قابل قدر بنتا ہے. اس کو یاد رکھیے. قابل قدر کب بنتے ہیں؟ ایک انسان دوسرے کی جب قدر کرتا, آپ دوسرے کی عزت کریں وہ آپ کی کرے گا, آپ دوسرے کو اپریشیٹ کریں وہ آپ کو کرے گا. تو ریلیشن شپ میں کہیں نہ کہیں سے شروع ہونا پڑے گا. مرد اتنی ساری دھوپ دوڑ دھوپ کرتا ہے, اتنی قربانیاں دے کے لے کے آتا ہے کچھ, باہر وہ جنگل میں کتنی پریشانی سے گزر رہا ہے, اس کے خلاف اس کی کمپنی میں پلاٹنگ ہو رہی ہے اس کو نکالنے کے لیے, باس اس پر بوجھ ڈال رہا ہے, پریشانی پر پریشانی ہے, ریڑھ کی ہڈی اس کی دکھتی ہے, سر چکراتا ہے, لیکن پھر بھی جاتا ہے, اوور ٹائم کرتا ہے کیونکہ میرے گھر کے خرچے چلیں. اور گھر پہ آنے کے بعد اگر اس کی تنخواہ اگر کم پڑ رہی ہے اور خرچ بڑھتا جا رہا ہے, اور بیوی کہے کہ کرتے کیا ہو آپ, وہ لوگ دیکھو کتنا کماتے ہیں اور آپ کیا کرتے ہو, تو ایسے آدمی کا دل ٹوٹ جاتا ہے. اور اس کی قدر نہیں کرنے کی وجہ سے اس کے دل میں بیوی کے لیے محبت کے بجائے نفرت پیدا ہوتی ہے. تو بیوی کے دل میں شوہر کی قدر ہونا چاہیے کہ وہ جو کچھ بھی کرتا ہے چاہے اس سے کم ہوتا ہو, لیکن اگر واقعی وہ سٹرگل کر رہا ہے وہ قدر کرے اس کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اریت النار فاذا اکثر اہلها النساء. میں نے جہنم کو دیکھا, جہنم میں نظر دوڑائی تو مجھے جہنم میں اکثر عورتیں ہی دکھائی دی. عورتوں کو بہت غصہ آتا ہے سن کے, ہم لوگ ایسا, جو عورت وہ یہ صفت اس میں نہیں, وہ نہیں رہے گی اس میں. اس صفت کی بنیاد پر بتایا گیا, نہ کہ عورت ہونے کی وجہ سے. یاد رکھیں اس کو. یعنی کہا گیا کہ ایک عورت ہوتی ہے اس لیے وہ جہنم میں جائے گی, تو معلوم ہے کہ یہ عورت پن کی وجہ سے نہیں ہے, یہ ناشکری کی وجہ سے ہے. اگر آپ کے اندر وہ چیز نہیں ہے, ناشکری نہیں ہے, آپ کا نمبر نہیں لگے گا. کہا کہ میں نے اکثر عورتیں اس میں دیکھی, اور آپ نے کہا یکفرن, کفر کرتی ہیں. قیل ایکفرن باللہ, کہا کہ کیا اللہ کے رسول کیا اللہ کا کفر کرتی ہیں؟ عربی زبان میں کفر انکار اور واقعی کفر کے لیے بھی آتا ہے اور ناشکری کے لیے بھی آتا ہے. انگریٹیٹیوڈ جس کو آپ کہتے ہیں, ناشکری, شکر نہیں کرنا. قیل ایکفرن باللہ, کیا اللہ کا کفر کرتی ہیں؟ قال یکفرن العشیر ویکفرن الاحسان, وہ اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہیں, اس کے احسان کی ناشکری کرتی ہیں, اس کا انکار کرتی ہیں. لو احسنت الی احداہن الدہر, ان میں سے بعض کا حال یہ ہے کہ اگر تو زندگی بھر زمانوں سے اس کے ساتھ احسان کا سلوک کرے, اچھا سلوک کرے, ثم رات منک شیئا, پھر کبھی ایک چیز تیرے اندر سے کمی والی وہ دیکھے, قالت ما رأیت منک خیرا قط, اس کی زبان سے یہی بات نکلتی ہے, میں نے کبھی تم سے بھلائی نہیں دیکھی. اس حدیث کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا. یہاں دیکھیے کہ عورت کی کیا برائی ہے جس کی وجہ سے وہ جہنم میں جا سکتی ہے. وہ یہ کہ وہ شوہر کے احسان کی ناقدری, ناشکری کرے. جہاں اللہ کا شکر ضروری ہے وہاں ان لوگوں کا شکر بھی ضروری ہے جو اللہ کی نعمتوں کو ہم تک پہنچاتے ہیں. اللہ ان کا شکر بھی ہونا چاہیے. اب عورت ہمیشہ شوہر برابر اس کو جو مانگتی ہے لا کے دیتا ہے.
ایک بار آتے آتے حضرت انسان بھولتا ہے، بھول گیا، جو مانگا تھا وہ نہیں لایا۔ آپ تو ہمیشہ ایسے ہی کرتے ہیں، کبھی میری چاہت پوری نہیں کرتے، ہمیشہ بھولتے۔ اسٹیٹسٹکس اس کے خلاف ہے، لیکن چونکہ اس کی مزاج میں اس طرح کا ہوتا ہے، وہ ایکسٹریم بات کرتی ہے، جب غصے میں آتی ہے تو جنرلائز کرتی ہے اور نمبرز بگاڑ دیتی ہے، کیونکہ ریسرچ یہ بھی ہے کہ نمبرز میں عورت عموماً کمزور ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ گواہی بھی معاملات میں دو رکھی گئی ہے اس کی، اب انشاءاللہ تفصیل سے ہم اس پہ، بلکہ کتاب بھی اس پر انشاءاللہ آئے گی۔ تو یہاں پر یہ بات ہے کہ اگر ایسا وہ کریں کہ سارے احسانات بھلا دیں اور اس کو جنرلائز نگیشن میں ڈال دے کہ آپ تو ہمیشہ ایسے ہی کرتے ہیں، آپ کبھی میرے بارے میں، آپ میرا دھیان ہی نہیں دیتے کبھی، تو غصے میں آ کے اس طرح کی جو بات بولنا ہے، سارے احسان کا انکار کرنا، یہ جہنم میں لے جانے کا ذریعہ ہے۔ شوہر کے تعلق سے عورت میں چاہیے کوئی بات نہیں، آپ ہمیشہ کرتے ہو، ایک آدھ بار رہ گیا کیا معاملہ ہے، اس شوہر کے دل میں اس کی محبت بڑھے گی کہ گھٹے گی، سوچنے کی چیز ہے۔ شوہر کے لیے بھی آ رہا ہوں میں، اس کی بھی ذمہ داری ہے، شوہر بہت خوش ہو رہے ہیں، ہاں اچھا بتا رہے ہیں آپ، بہت اچھا، پیسو، اور آپ کا بھی نمبر آنے والا ہے، ڈریے مت۔ تو یہ جو طریقہ ہے، اور یہ شوہر کے لیے بھی تو صحیح نہیں نا کہ وہ ہمیشہ اس کی فرما برداری کرے اور ایک دن نمک شکر کی جگہ پڑ جائے چائے میں، ایک دن زندگی بھر چائے نہیں پیا میں نے، صحیح ایسی بناتی ہے، تو یہ بھی غلط ہے۔ تو یہ عورت کے لیے خاص نہیں ہے، لیکن عموماً عورتوں میں یہ مزاج ہوتا ہے، کچھ میں نہیں بھی ہوتا ہے، اچھی عورتیں بھی دنیا میں ہیں، لیکن عورت میں یہ برائی ہوتی ہے، کچھ اس کے برخلاف اس صفت کو چھوڑ کے شکر گزار بنتی ہیں، ان کے لیے بات نہیں ہے، ان کے لیے وعید نہیں ہے، یہ ان کے لیے جن میں مزاج ہو، ان کے لیے ہے جن میں مزاج ہو۔ تو اچھی عورت وہ ہے جو مرد کی خوبیوں کو یاد رکھے، اور کبھی اس سے کوئی کمی ہو تو سارے احسانات کو بھلا نہ دے، ہمیشہ سے جو کرتا رہا اور ایک بار نہیں کیا، ایسا نہ کرے کہ تم ہمیشہ ایسا کرتے ہو، ایسا بولنے سے اس کا دل ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اس کو معلوم ہے میں ہمیشہ کرتا ہوں، میں ہمیشہ اس کے لیے اس کی چیزوں کا، اس کے جذبات کا خیال رکھتا ہوں، لیکن اس نے سارا میرا مٹی میں ملا دیا اور کہا کہ کبھی نہیں کرتے آپ ایسا، تو اس کو کیا لگے گا، اس کے دل میں ہوگا کہ اس کے ساتھ کچھ بھی کرو یا ایسے ہی بولنے والی ہے تو کرو ہی مت، ٹھیک ہے ایسا نا، آج سے ایسے ہی رہے گا، کیونکہ کر کے بھی فائدہ نہیں ہے، تو ریلیشن شپ کیا ہو گئی، خراب ہو گئی۔ اس کے بعد آپ آ رہی ہیں، سوری غلطی ہو گئی میرے سے، تو فائدہ نہیں، کیونکہ آپ نے بول دیا ایسا جس سے اس کے دل میں، دیکھیے آدمی معاف کر سکتا ہے لیکن بھولنا مشکل ہوتا ہے، جب بھی وہ آپ کی بات سنے گا، آپ کچھ بھی اس سے مانگو گی یا اس سے کچھ بھی بات ایسی پیش آئے گی، اس کو یاد آئے گا ایسا بولتی ہے، ہو سکتا ہے اس بار بھی ایسا ہی ہو، تو ریلیشن شپ خراب نہیں ہونا، اس کے لیے شکر گزاری ہونا چاہیے، اور کبھی کمی کوتاہی ہو جائے، جب وہ ہمیشہ کرتا ہے تو ہمیشہ کا احسان اس کو کینسل نہیں کرنا، اس کا انکار نہیں کرنا کسی ایک مرتبہ کی غلطی سے، یہ بھی یاد رکھنے کی چیز ہے۔ نمبر 3، عورت میں شوہر کی فرما برداری اور اس کی خدمت ہونا چاہیے، اس کی بات مانے۔ میں آ رہا ہوں، کھانا تیار رکھو، آفس سے ایک باس کو لے کر آ رہا ہوں، میرے اپنے باس کو لے کے آ رہا ہوں، یہ بناؤ، بریانی بناؤ، گھر پہ آیا، چلو ماشاءاللہ آ گئے، ہاں گھر پہ چائے وائے پیے، اس کے بعد میں بیٹھے، کھانے کا وقت ہو گیا، دال آ گئی، اب یہ باس سمجھ میں نہیں آ رہا اس کو کہ اس کو کیا ہوا ہے، اب لا کے وہ ٹینشن میں، اب میرے آنے سے تو اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، اب اس کو غصہ آ رہا ہے کہ میں نے یہ بولا تھا، اس نے یہ کیوں کی، اپنی عقل چلائی، کیونکہ باس نے بولا تھا تمہارے گھر میں مجھ کو بریانی کھانا ہے اور پروموشن اس پہ ٹکی ہوئی ہے، اب آیا تو بیوی نے اشتہاد کی کہ بہت دن سے گھر میں گوشت کھا رہے ہیں، آج دال بنا دیتے ہیں، اور بنا دی، اس نے پروس دی، اور ساتھ میں بیگن بھی سامنے رکھ دی،
اب اس کا دماغ خراب. تعلقات کیا ہوں گے؟ بس اب اس کے اور اس کے بیچ میں باس کا جانا ہے. جیسے ہی جائے گا گھر میں کیا آئے گا؟ طوفان. اس کی بات نہیں مانی. بعض اوقات بہت چھوٹی بات ہوتی ہے، شوہر بولتا ہے دیکھو ابھی مت جاؤ میں کہ، کیونکہ یہ چیز ہے ضروری ہے، تمہارا رکنا ضروری ہے گھر پر، مت جاؤ. تو میں کیوں سنوں تمہاری؟ میں جاؤں گی. مت جاؤ. اب یہ گھر پہ آیا تو پتہ چلا کہ محترمہ چلی گئی ہیں. اس کا دماغ ہوتا خراب، فون کرتا گئی؟ ہاں اب آنا مت. ہوتا ہے نا ایسا، کئی رشتے ہوئے ہیں ایسے، صرف اس وجہ سے کہ میں نے بولا تھا مت جا، پھر بھی گئی. تو چلائے گی اپنی، ٹھیک ہے میں بھی چلاؤں گا اپنی، مت آنا وہیں رہنا. پھر رونا دھونا، فون باپ کا ماں کا، بھائی آ رہا پھر آ رہا، ہاں ٹیکسٹ بھیج رہی، سوری 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 کیپٹل لیٹرز میں. ہاں تو ایک بات بعض اوقات، اور وہ دیکھیے وہ بھول ہے، اس نے نہیں سوچا تھا اتنا سیریس ہوگا، لیکن ایسا ہوتا ہے کیونکہ کبھی کبھی بہت سیریس معاملات ہوتے ہیں اور اس میں فرما برداری اگر نہ ہو نقصان ہوتا ہے. تو اس کو جب اتھارٹی تسلیم کیا ہے اس کی ماننا، یہ پیسے سنبھال کے رکھو خرچ مت کرو. اب اس نے زیور بنا لیے یا کسی رشتہ دار کو قرض میں دے دیے، اس نے بولا تھا رکھو، اس نے سوچا رکھنے ہی تھے نا اپنے کو، پڑے رہے تھے یہاں پہ، میں نے سوچا فلاں کو دے دو. کہا وہ میرے نہیں تھے، وہ کسی اور کی امانت تھی، تم کو میں نے رکھنے کے لیے دیا تھا، تم نے اپنا دماغ چلا لیا اور کس کو دیا؟ اپنے بھائی کو، اور اس نے انویسٹ کر دیے ایسی کمپنی میں جس سے واپس آنے والے نہیں ہیں. تو آپ سوچیے گھر میں کیا ہوگا، جھگڑا فساد ہوگا اس میں. لہٰذا اس نے جو حکم دیا ہے اس کو یہ مان کے چلے. بعض اوقات حکم موٹا معمولی ہوتا ہے، بعض اوقات بہت سیریس کانسیکوینسز اس کے ہوتے ہیں. تو انسان کو اس بارے میں، عورت کو اس بارے میں بہت حساس ہونا چاہیے. شوہر کی فرما برداری ہو. وہ شوہر اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہے اور دوستوں میں فخر کرتا ہے، یاد رکھیے اس کو، اور اس عورت کی عزت بھی بڑھتی ہے. کہ اگر میں رات کو 3 بجے بھی فون کر کے بولوں مہمان آ رہے ہیں گھر پہ، کھانا بنا کے تیار کرو، میری بیوی کرتی ہے. اس کی ایک عزت ہوتی ہے سماج کے اندر، اس کی ایک عزت ہوتی ہے. اگر میں بول دوں بیوی کو ایسا نہیں کرنا، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، نہیں کرتی وہ. اس کا ایک فخر ہوتا ہے، وہ اس کی ایک عزت ہوتی ہے. اور صرف اس کی ہوتی، اس کی بیوی کی عزت ہوتی ہے. آدمی بولتا ہے یار ہماری بیوی ایسے نہیں، کیا کروں، میں بولوں گا ایسا کر تو نہیں کرتی، الٹا کرتی. وہ خالی اس کو معلوم ہونا چاہیے مجھ کو کیا تکلیف ہے. کسی نے میسج بھیجا تھا ایک مرتبہ، شوہر کے بدن میں، آدمی کے بدن میں 360 رگیں ہوتی ہیں، صرف بیوی کو معلوم ہوتا ہے کون سی رگ دبانے سے کیا ہوتا ہے. بیوی کو برابر معلوم رہتا کہاں دبائے تو کیا ہوتا ہے اس کو. تو شوہر کی عزت سے عورت کی بھی عزت بڑھتی ہے. کہ سوچتا ہے آدمی کہ لوگ ایسی عورتوں سے ترس جاتے ہیں کہ اتنا سنتی تمہاری بات تمہاری بیوی، ہماری نہیں سنتی. تو اس عورت کی بھی عزت سماج میں ہوتی ہے جو شوہر کی فرما بردار ہوتی ہے. تو شوہر کی فرما بردار ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحسنت فرجها واطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من اي ابواب الجنة شئت. جب عورت اپنی 5 نمازوں کا اہتمام کریں، رمضان کے روزے رکھے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں عریانیت سے، زنا سے، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرے. چھوٹا سا اس کے لیے کیا ہے، 4 کام تم کرو. 1 5 وقت کی نماز، 2 رمضان کے روزے، 3 اپنی عزت کی حفاظت، 4 شوہر کی اطاعت. زیادہ اس کے لیے کام نہیں، یہ 4 کام کرو. کیا ہوتا ہے اس سے؟ اللہ کی طرف سے قیامت کے دن اعلان ہوگا قیل لہا ادخل الجنۃ من ای ابواب الجنۃ شئت. جنت کے جس دروازے سے تجھ کو جانا ہو تو جا سکتی ہے. خالی یہ نہیں جنت میں جا،
تیری مرضی. اتنے جنت کے دروازے ہیں, جس سے بھی جانا چاہے کہیں روکا نہیں جائے گا تجھ کو, کہیں سیکیورٹی روکے گی نہیں, بتاؤ نہیں جا سکتے وہاں سے جاؤ, نہیں, جہاں سے چاہے جا. تیرے لیے سارے دروازے کھلے ہیں. کہ اس نے کیا کیا؟ اللہ کا حق ادا کیا, اپنے شوہر کا حق ادا کیا, اور اپنی عزت کی حفاظت کی. اگر یہ کام کریں اس کے لیے اللہ کے ہاں اتنا بڑا مقام ہے. اس کو ابن حبان نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیے شوہر کی یعنی طاعت میں اس کی خدمت بھی آتی ہے. چائے مانگا, بنا کے پینے نہیں آتا کیا آپ کو؟ ذرا کھانا گرم کر کے دے دو, فریج میں رکھا ہوا ہے, اوون میں گرم کر کے کھا لو. کپڑے مجھ کو باہر جانا ہے, تھوڑا سا پریس کر سکتی ہو, تھوڑا بزی ہوں, جلدی, بہت کم وقت ہے میرے پاس. اپنا کام خود نہیں کر سکتے کیا؟ میں کیا غلام ہوں کیا؟ خرید کے لائے مجھ کو, باندھی ہوں میں, یہی کام رہ گیا میرے لیے. تو بعض لوگوں نے اس پر سے ایسی سی باتیں بنا لی ہیں کہ شوہر کہے دیکھو بیگم میرے لیے پانی گرم کرو, نہیں تو دیکھو, تو نہیں تو کیا, ٹھنڈے پانی سے نہاؤں گا. ٹھنڈے پانی سے, ہاں نہیں تو ٹھنڈے پانی سے نہا لوں گا میں. یہ حال مرد کا بعض اوقات ہوتا ہے گھروں کے اندر. نہیں سنتی بیوی اس کا حکم نہیں مانتی, اس کی فرما برداری نہیں کرتی. اس کی خدمت کرنا. جو بیوی شوہر کی خدمت کرتی ہے, شوہر آ کے ٹینشن میں بیٹھا ہوا ہے, آفس میں کچھ ہو گیا ہے, بیوی آ گئی, اس کو ہاں خدمت کری, پاؤں دبا دوں, آپ کے موزے نکال لیے اس کے, ویسے ہی بیٹھا ہوا ہے پلنگ کے اوپر, موزے بھی نہیں اتارا, یاد بھی نہیں آ رہا اس کو موزے بھی اتارنے باقی ہیں, خود سے چپ چاپ آ کے اس کے موزے اتار لی. تھوڑا لیٹ جائیے, کچھ لا کے دوں آپ کو. کیا ہوا, سر دکھ رہا ہے؟ ہاں بہت سر دکھ رہا ہے, دبا دوں آپ کو, دبا دیا سر. اس شوہر کے دل میں کتنی عزت ہوگی اس بیوی کی. اگر وہ اس کو اپنے لیے غلامی اور ماتحتی سمجھے, بے وقوف ہے وہ. یہ اپرچونٹی تھی اس کے لیے اس کے دل میں جگہ بنانے کی, کہ زندگی بھر اس کو یاد رہے گا کہ میں اتنا ٹینشن میں تھا, اللہ نے چلو کچھ نہیں دیا, بیوی دیا مجھ کو, بہت اچھی بیوی میری. دنیا کے سارے خزانے ایک طرف, میں ٹھوکر مارتا ہوں ایسے خزانوں کو, نہیں ملا دنیا چلے گا, یہ بیوی مل گئی, کتنی اچھی بیوی میری ہے. ایسا آدمی کتنا خوش ہوگا. اور جب اس کو تکلیف ہوگی تو یہ اس کے سرانے بیٹھے گا, اس کو یاد رہے گا میری بیوی نے میرے وقت میں میرے ایسی خدمت کی تھی. تو وہ بھی بیوی کو سنبھال کے لے گا جب وہ بیمار ہوگی. وہ بھی اس کے لیے الٹا پلٹا کیسا تو آملیٹ بنا کے لائے گا جب وہ بیمار ہوگی. کھاؤ, میں بنا کے لاؤں تمہارے لیے, تم میرے لیے کرتی ہوں, میں تمہارے لیے نہیں کر سکتا کیا؟ تو ریلیشن شپ دیکھیے, حقوق کی ڈیمانڈ سے ریلیشن نہیں بنتے ہیں, ایک دوسرے کا سوچنے سے اور ایڈجسٹ کرنے سے ریلیشن بنتے ہیں, چاہے وہ کوئی بھی رشتہ ہو, صرف بیوی شوہر کا نہیں. لیکن ہم لوگ کیا سوچتے ہیں, پہلے بتاؤ ہمارے رائٹس کیا ہے, تاکہ رائٹ کی وجہ سے, رائٹ کے بیس پہ ہم فائٹ کر سکیں. تو فائٹ نہیں ہوگی اس کے بعد, اور کورٹوں میں ہم لوگ کھڑے ہوتے ہیں. پھر کیا ہوتا, یہ فون پہ بات کرتی تھی دوسرے لڑکے سے, نہیں کرتی تھی, کیونکہ اس نے اس کے اوپر تہمت لگائی, اس نے بھی اس پہ تہمت لگائی, اور اس طرح سے لمبا چلا. اس نے بھی میری پٹائی کی, اس کی اماں نے بھی کی, اس کی بہن نے بھی کی, میری پٹائی کر دی بیوی, جھوٹا کیس. کیونکہ وکیل بولتا ہاں اتنے سے نہیں ہوتا, تھوڑا اس کو گرمانا پڑتا. آپ میرے پاس آئے ہیں تو اب آپ کی سٹوری میں بناؤں گا. تو وکیل کیا کرتا, اس کو بولا اتنے سے میں, جج تھوڑا سا غصے میں نہیں آئے گا, اس کو غصے میں لانے کے لیے ایسا بنانا پڑے گا اس کو, آپ کی اصلی سٹوری تھوڑی پیکیے ہے, اس میں تھوڑا مرچ مسالہ مجھ کو لگانا پڑے گا, تب تو جا کے آپ کا کیس سٹینڈ ہوگا. ٹھیک ہے وکیل صاحب, اب کیس آپ کے ہاتھ میں. اب وہ پورا ایسی سٹوری بناتا, سنتا, میں کب مارا اس کو, میں کبھی مارا نہیں اس کو, میں تو آواز بھی اونچی نہیں کرتا تھا اس کے سامنے. اچھا, تو وہ بھی وکیل ڈھونڈتا, اچھا اس کی ٹکر کا دوسرا وکیل. تو دو وکیلوں کی جنگوں میں ان کا تماشا ہو جاتا کورٹ کے اندر, یہ اس کی عزت اچھالتا. وکیل بولتا دیکھو تم کو اس کے کیریکٹر پہ تھوڑا کیچڑ اچھالنا پڑے گا. پھر بھی بولتا, کھڑکی میں کھڑی رہتی تھی ہمیشہ, باہر لڑکوں کو دیکھتی رہتی تھی, کبھی کھڑی نہیں وہ اللہ کی بندی. لیکن اب کیا کیا اس کو بھی, جب تو جھوٹ بول سکتی تو میں کیوں نہیں. ریلیشن ایسے نہیں بنتے ہیں, برباد ہوتے ہیں, یاد رکھیے اس کو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں, کنت اغسل رأس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
وأنا حائض. اور فرماتی ہیں کنت ارجل رأس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وأنا حائض، میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی لیکن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر دھوتی تھی اور آپ کے سر میں میں کنگھی کرتی تھی. اپنے ہاتھ سے آدمی سر نہیں دھو سکتا، خود سے کنگھی نہیں کر سکتا، لیکن محبت کی وجہ سے ایسا رشتہ تھا کہ میں کرتی ہوں آپ کے کنگھی. تو آپ کا سر دھونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھتے تھے، اعتکاف میں ہوتے تھے اور اپنا سر گھر میں کر دیتے تھے، کیونکہ اتنا جڑا ہوا گھر تھا آپ کا، دروازہ مسجد میں کھلتا تھا. اور حضرت عائشہ اپنے گھر میں ہوتی تھی، اپنے حجرے میں ہوتی تھی، اور آپ اپنا سر ان کے سامنے رکھتے اور وہ آپ کا سر دھوتی اور کنگھی آپ کے سر میں کرتی. خدمت دل میں جگہ بنانی پڑتی ہے. تو یہ بہت اہم چیز ہے جس کو عورت کو یاد رکھنا چاہیے. نمبر 4، شوہر کی جنسی خواہشات کی تسکین. شوہر کی جنسی خواہشات کی تسکین، اور یہ بہت اہم چیز ہے اس میڈیا کے اور آزادی کے بے حیائی کے دور میں. اول تو یہ کہ بیوی ٹھیک ٹھاک رہے، کنگھی چوٹی کر کے صاف ستھری رہے، پوری گھر کی دھول جھاڑ رہی، پورا صفائی کر رہی، اتنی محنت کرتی میں، شوہر آیا تو اس کو بدبو آ رہی ہے، پسینے کی بدبو آ رہی ہے، اور اس کا چہرہ دیکھ رہا ہے، اس کے بال آئنسٹائن کی طرح ہو گئے ہیں، ایک دم بدبو آ رہی ہے اس میں، اور چہرہ بھی ایک دم ایسا ہو گیا ہے پسینے سے کہ اس کو دیکھنے کو بھی جی نہیں کر رہا ہے. شوہر کے آنے سے اتنا بھی نہیں کہ وہ گھبرا جائے، کیا ہے نکاح ہے کہ کیا کسی کا آج کہیں جانا ہے آپ کو، نہیں، لیکن ٹھیک ٹھاک رہے، کیونکہ راستے پر بے حیائی اتنی زیادہ ہے، میڈیا میں اتنی بے حیائی زیادہ ہے کہ اس کا پاؤں پھسل سکتا ہے. آفس میں اتنی پریاں ہیں، وہ بچا کے آیا ہے اللہ کا بندہ تقوی والا، بہت مشکل سے آتا ہے، وہ نگاہیں جھکا کے آنا، اپنے دل کو بچا کے آنا بہت مشکل کام ہے. آپ گھر میں بیٹھی ہو، آپ کو کیا معلوم کیا چل رہا دنیا میں، وہ ساری دنیا میں گھوم پھر کے آ رہا ہے، وہ اس سے غلطی ہو سکتی ہے. اگر وہ آپ سے متنفر ہو جائے تو اس کو یہاں وہاں جانے مت دو، اس کو پکڑ کے رکھو، اس کو باندھ کے رکھو کھونٹے سے، جانے مت دو اس کو. سلیقے سے رہے عورت ایسے انداز میں کہ شوہر اس سے بے رغبت نہ ہو، اس سے بے رغبت نہ ہو. تو یہ بہت اہم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما من رجل یدعو امرأتہ الی فراشہا فتأبى علیہ، جو بھی شخص اپنی بیوی کو بچھونے کی طرف دعوت دے، الا کان الذی فی اور وہ انکار کرے، الا کان الذی فی السماء ساخطا علیہا حتی یرضى عنہا، تو جو آسمان پر ہے ہمارا رب، وہ اس عورت سے ناراض رہتا ہے یہاں تک کہ خود شوہر اس عورت سے راضی ہو جائے. اگر شوہر کی خواہش ہے اور بیوی بلا وجہ انکار کرے، صرف اس کو مزہ چکھانے کے لیے، اپنا پاور بتانے کے لیے، اس کو ذلیل کرنے کے لیے، اگر وہ ایسا کرتی ہے کہ اس کو اس کی قربت اختیار نہیں کرتی ہے، اس کو موقع نہیں دیتی ہے، تو ایسے وقت میں اللہ کی طرف سے بھی اس پر لعنت ہوتی ہے. یہاں یہ بھی بات ہے کہ مرد کو بھی عورت کی ذہنی جسمانی حالت کا لحاظ کرنا چاہیے. بیمار ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، موڈ ٹھیک نہیں ہے، یہ ساری چیزیں اس کا مرد کو بھی لحاظ رکھنا چاہیے. لیکن عورت کے لیے بہت اہم بات یہ ہے کہ عام طور سے قدم پھسلنے کے امکانات مردوں کے ہوتے ہیں، کیونکہ باہر ماحول بہت گندا ہے اور گندا ہوتا چلا جا رہا ہے. اس میں اگر وہ چاہتی ہے کہ شوہر کا دل، اس کی نگاہ خراب نہ ہو، تو اس کو چاہیے کہ اس کی توجہ اپنی طرف رکھنے کے لیے اپنے کو سلیقے سے رکھے. وہ زیادہ بیوٹی پارلر میں جا کے میک اپ کرنے کے چکر میں نہ جائے، اتنا کہ ایک دم اپنی شخصیت کو کھو دے اور فلم سٹار کی طرح بن جائے اور اپنی پرسنالٹی کھو دے، نہیں. لیکن کنگھی چوٹی کر کے صاف ستھری رہے تو یہ اس کے لیے ضروری ہے. اور شوہر کے ساتھ اخلاق سے بھی پیش آئے، اس کو قریب کرے اپنے، یہ بہت ضروری ہے. ورنہ وہ یہاں بھی رہے گا
وہاں بھی رہے گا، اور فیس بک پہ معلوم پڑے گا وہ کہاں کہاں ہے۔ ہاں، ایسے کئی معاملات پیش آئیں کہ بیوی کی شوہر سے ناراضگی، دور رہنا، اور اس کو قریب نہیں آنے دینا، اس طرح کے معاملات ہوئے، سوچا 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 سوچا، اس کا دماغ ہوا خراب، بولا ٹھیک ہے پھر میں باہر جو کرنا کروں گا، اور پھر بعد میں یہ رو رہی ہے، بعد میں یہ رو رہی ہے۔ تو مجھے نہیں معلوم تھا بات اتنی دور تک جائے گی، تم کو معلوم ہونا چاہیے۔ تو یاد رکھیں، خواتین کے لیے بہت اہم بات یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کے بارے میں اس کمزوری کا لحاظ، کمزور ہے وہ خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا، پاؤں پھسل سکتا ہے اس کا، نہیں میرا شوہر ایسا نہیں ہے، مردوں کو معلوم ہے مرد کیا ہوتے ہیں، پاؤں پھسل سکتا ہے اس کا، بہت مشکل ہے تقویٰ کے ساتھ اپنے آپ کو بچائے رکھنا، عفت اور پاک دامنی کے ساتھ بچائے رکھنا، اس دور میں بہت مشکل ہے، خاص کر کے جو آئی ٹی، کارپوریٹ اور کال سینٹرز یہاں وہاں جاب کرتے ہیں، اللہ کی پناہ بہت برا ماحول ہے وہاں پر۔ تو خواتین اپنے شوہر کو سنبھال کے رکھیں،